اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول لک المخلفون، ضرور اب کہیں گے آپ سے المخلفون پیچھے رہنے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، شغلتنا ہمیں مشغول کر دیا، اموالنا ہمارے مال و دولت نے، و اہلونا اور ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا پس آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر عمرہ کی نیت سے، ارادے سے مکہ روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی لوگوں کو بھی دعوت دی تاکہ تعداد میں اضافہ ہو، زیادہ تعداد میں ہم ہوں۔ تو جو دیہاتی لوگ تھے ان میں جو پکے مسلمان تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جو منافق تھے وہ ڈر گئے کہ اگرچہ مسلمان عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں، لیکن لازمی طور پر ایسا ہوگا کہ کفار ان کو روکیں گے اور ہو سکتا ہے کہ لڑائی کی نوبت بھی آ جائے، تو اگر ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے تو ہمیں بھی لڑنا پڑے گا۔ تو یہ دیہاتی جو منافق تھے اس وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دیہاتی پیچھے رہنے والے ہیں، یہ عنقریب آپ سے یہی کہیں گے کہ ہمیں تو ہمارے مال و دولت اور اہل و عیال نے مشغول کر دیا تھا، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، لہٰذا آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یقولون بألسنتہم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، اپنی زبانوں سے کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ تو صرف جہاد کے ڈر سے گھر میں بیٹھ کے اور نہیں نکلے، لیکن آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی، ہمارے اہل و عیال تھے، ہمارا مال و دولت تھا، اس وجہ سے ہم نہیں نکلے۔ قل کہہ دیجئے، فمن یملک، کون طاقت رکھتا ہے، لکم تمہارے لیے، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا، اگر وہ تمہیں نقصان دینے کا ارادہ کرے، او اراد بکم نفع، یا وہ تمہیں نفع دینے کا ارادہ کرے۔ یعنی گھر میں بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ گھر سے نکلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، تو پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دینا چاہیں تو گھر سے باہر نکل کر بھی تمہیں نفع دے سکتے ہیں۔ تو یہ مت سوچو کہ ہم اگر گھر میں بیٹھے رہیں گے تو لڑائی سے بچ جائیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر ہم نکلیں گے تو مارے جائیں گے، ہمیں لڑنا پڑے گا، بلکہ یہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تمہارا یہ گمان تھا، تم نے یہ خیال کیا کہ لن ینقلب الرسول والمؤمنون، کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے، الی اہلیہم ابداً، اپنے گھر والوں کے پاس کبھی بھی۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو لوگ عمرہ کی نیت سے گئے ہیں، اب یہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی ان کی لڑائی ہوگی، ان کو مار دیا جائے گا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی لگتی تھی کہ ایمان والے ختم ہو جائیں۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے برے گمان کیے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم لوگ ایسے تھے جو تباہ ہونے والے تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت۔ یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم، یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اب 7 ہجری میں اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا غزوہ خیبر کے لیے،
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں فتح نصیب ہوگی اور مال غنیمت ملے گا۔ اب جب منافقین تک یہ بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے تو فتح کا، نصرت کا اور مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بھی غزوہ خیبر میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے، یعنی وہی لوگ جو صلح حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے تھے، جو عمرہ کرنے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ان قریب وہ لوگ کہیں گے اذن طلقتم الی مغانم لتاخذوها، جب آپ لوگ چلو گے مال غنیمت لینے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی غزوہ خیبر میں، ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ اللہ کی بات کو تبدیل کر دیں۔ قل، کہہ دیجئے، لن تتبعونا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے۔ فسیقولون، تو جب آپ کی یہ بات سنیں گے تو ان قریب وہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، یعنی تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو اس لیے ہمیں ساتھ لے کر نہیں جا رہے۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ بات کو نہیں سمجھتے مگر بہت تھوڑا۔ تو جب وہ غزوہ خیبر میں جب ساتھ جانے کا انہوں نے ارادہ کیا اور ان کو مال غنیمت ملنے کی توقع تھی، تو یا مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات اور صلح حدیبیہ کی کچھ برکات دیکھ کر وہ بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو تبدیل کر دیں۔ مراد اس حکم سے غزوہ خیبر اور اس کے مغانم کا صرف اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہونا ہے، یعنی غزوہ خیبر میں بھی وہی جائیں گے، مال غنیمت انہی کو ملے گا جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے، جو اس وقت موجود نہیں تھے وہ غزوہ خیبر میں بھی نہیں جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے کہ غزوہ خیبر میں وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو آیا ہے کہ قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کب فرمایا؟ قرآن کریم میں تو اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہوگا۔ تو وحی کی دو قسمیں، ایک وحی ہے مطلوب اور دوسری وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب اسے کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے، جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور ایک ہے وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جو بغیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ تو یہ بات بھی انہی باتوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے، وہ باتیں حدیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو جو قرآن کی صورت میں نہیں ہے بلکہ حدیث کی صورت میں، وہ بھی دراصل وہی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لن تتبعونا، اس میں جو تاکیدی طور پر متخلفین حدیبیہ سے فرمایا گیا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ صرف غزوہ خیبر کے ساتھ مخصوص ہے، آگے کسی اور جہاد میں بھی شریک نہ ہو سکیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ یعنی بعد میں تم باقی جہاد میں، غزوہ خیبر کے بعد جو جہاد ہوگا اس میں شریک ہو سکتے ہو، لیکن اس جہاد میں تم شریک ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ قل للمخلفین من الاعراب، کہہ دیجئے دیہاتیوں میں سے پیچھے رہنے والوں سے، ستدعون الی قوم، عنقریب تمہیں بلایا جائے گا ایسی قوم کی طرف، اولی باس شدید، جو سخت جنگجو ہوں گے، سخت لڑائی والے ہوں گے، تقاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہوں گے،
فَإِن تُطِيعُوا پھر اگر حکم مانو گے یؤتکم اللہ اجرا حسنا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم نے منہ پھیر لیا کما تولیتم من قبل جیسا کہ پہلے تم نے منہ پھیرا تھا یعذبکم عذابا علیما تو اللہ تعالیٰ آپ کو دردناک عذاب دیں گے. یعنی اس کے بعد ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب کہ تمہیں جہاد کی دعوت دی جائے گی غزوہ خیبر کے بعد، اور یہ جہاد ایک بڑی سخت جنگجو قوم کے ساتھ ہوگا، اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش نہیں آیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد پیش آیا، اس وقت کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جنگ ہوئی تھی، اور پھر اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر و کسریٰ کے خلاف جو جنگیں ہوئی تھی ان میں انہی دیہاتی لوگوں کو دعوت دی گئی، تو ان میں سے کافی لوگ توبہ کر کے مسلمان ہو کر جنگ میں شریک ہوئے تھے. لیس علی الاعمی حرج اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے. اندھے پر کوئی حرج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جہاد سے پیچھے رہتے ہیں اگر بغیر کسی مجبوری کے رہتے ہیں تو وہ تو گناہ گار ہیں، لیکن اگر کوئی مجبور ہے، کوئی اندھا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. ولا علی الاعرج حرج اور نہ لنگڑے پر کوئی تکلیف اور حرج ہے. ولا علی المریض حرج اور نہ کسی بیمار پر کوئی حرج ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یدخلہ جنات تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے ایسے باغات میں تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ومن یتولی اور جو شخص پلٹ جائے منہ پھیر لے یعذبہ عذابا علیما تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اوپر کی آیات میں جہاد کی شرکت سے ہٹنے والوں کے لیے عذاب کی وعید آئی تو کچھ لوگ معذور جو صحابہ کرام میں سے تھے ان کو فکر ہوئی کہ ہم بھی جہاد میں شریک نہیں ہوئے، کہیں یہ وعید ہمارے لیے نہ ہو، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اندھے لنگڑے اور بیمار کو حکم جہاد سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، یا کوئی بھی ایسا شخص جس کی واقعی کوئی مجبوری ہو، عذر ہو، تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے، وہ جہاد سے مستثنیٰ ہے.